بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمت للعالمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جنات اور جادو کے جو اثرات ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے مجرب اعمال مرحمت فرمائے گئے ہیں قرآن میں، احادیث میں۔ یاد رکھیے، ایک عالم علوی ہے، ایک عالم سفلی ہے۔ عالم علوی آسمان کو کہتے ہیں، علویات، علوی علوم، یعنی ایسے علوم جن میں ترقی ہے، پروان ہے، پرواز ہے، وہ اوپر کو چڑھتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، وہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، جو صورتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جن راستوں سے وہ آسمانوں سے زمین کی طرف نازل ہوئی ہیں، وہی راستے آج بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو انہی راستوں سے اٹھتی ہیں، چڑھتی ہیں۔ پھر انہی کے جو نتائج اللہ نے ان آیات کے ساتھ، اور جو اللہ نے ان آیات بینات کے ساتھ فرشتے متعین فرمائے ہیں، وہ فرشتے اترتے ہیں، ان کی رحمت نازل ہوتی ہے گھروں میں۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ حدیث پاک میں ایک صحابی گھر میں کھڑے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے، ساتھ ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا تھا۔ قرآن پڑھتے رہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھوڑا بدکنے لگا، تو وہ دیکھ رہے تھے کہ نور آسمان سے گر رہا ہے۔ تو انہوں نے نماز کو مکمل کر لیا جلدی کہ گھوڑا بدک رہا ہے، بچہ ڈر جائے گا، تو انہوں نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا۔ صبح کو یہی واقعہ حضور کی خدمت میں پیش فرمایا۔ یا رسول اللہ، اس طرح یہ معاملہ ہے۔ حضور نے فرمایا، آسمان سے فرشتے اتر رہے تھے، قرآن مجید کا نور اتر رہا تھا، ان کے دل بہت روشن تھے، ان کو نظر بھی آتا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ گناہوں کی کدورت اتنی ہے کہ یہ انوارات و برکات نظر نہیں آتے، لیکن ہیں ایسے ان کے ساتھ لازم، جس طرح برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم ہے، پھول کے ساتھ خوشبو لازم ہے، آگ کے ساتھ گرمی لازم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ساتھ انوارات و برکات اور اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ یہ سوچئے ہی نہیں کہ ہم پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ یہ کفر ہے، ایمان کی کمزوری ہے، جو ان کے اثرات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی اثر نہیں ہے قرآن پاک کا، نہ روحانی طور پر، نہ ایسے جسمانی طور پر، وہ کیا سمجھتے ہیں قرآن مجید کو؟ انہوں نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فیصلے فرمائے۔ ایک واقعہ آپ کو پیش کرتا ہوں اس پر۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، کسی دوسرے ملک میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں وہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ایک ہوٹل تھا بہت بڑا، اور وہاں ایک جادوگرنی رہ رہی تھی۔ وہ جادوگرنی بار بار نیچے اترتی اور جو ان ہوٹل کا مالک تھا اس کو کہتی کہ اس کو نکالو بزرگ کو۔ وہ کہتے کہ پتہ نہیں تجھے کیا تکلیف ہے، تو بھی کرایہ دے رہی ہے، وہ بھی ہمارا کرایہ دار ہے۔ وہ کہتی نہیں، اس کو بھگاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ آ گئی، کہا کہ اس کو نکالو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو اس بزرگ سے تکلیف کیا ہے؟ یہ تو بیٹھے ہیں یہاں عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اس نے کہا نہیں، جب سے یہ آئے ہیں میرا کام ٹھپ ہے، میرا کام ٹھپ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کیا آپ کا کام ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس کو اپنے کمرے میں لے گئی، وہاں انسانوں کی کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھی۔ کہا کہ جب سے یہ آیا ہے بزرگ، اس دن سے یہ میرا کام بند ہے، میں جادو کرتی ہوں۔ تو وہ آئے، کہا کہ ابھی بھی دیکھو جا کے، یہ قرآن پڑھ رہا ہوگا۔ وہ نیچے اترے، بزرگ ہمارے پاکستان کے تھے۔ وہ نیچے جب اترے تو دیکھا کہ وہ قرآن کھول کے پڑھ رہے تھے۔ کہا کہ جتنی دیر یہ قرآن کھول کر پڑھتا ہے اتنی دیر میرا کام ٹھپ ہے، کوئی کام ہی نہیں ہوتا مجھ سے، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، شیطان حاضر ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے قرآن پاک میں۔ جہاں اجالا ہو وہاں اندھیرا کیسے بھٹک سکتا ہے؟ اندھیروں میں چمگادڑیں رہتی ہیں، جہاں روشنی ہو چمگادڑیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن کے نور، انوارات و برکات جب چھا جائیں گے تو یہ کیسے آ سکتے ہیں وہاں؟ تو اسی لیے اس کا اہتمام کیجئے، قرآن مقدس کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، اور علماء نے لکھا ہے اس وظیفے کا اہتمام کیجئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا
تو وہ وظیفہ ان کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا۔ اس وظیفے کا اہتمام کیجئے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھا ہوا تھا، اور جب نارے نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کو جس چیخے میں ڈالا گیا، اس آگ کو جب جبرائیل علیہ السلام بجھانے کے لیے آئے تو وہ بسم اللہ پڑھ کر اس کو بجھا رہے تھے۔ اس وظیفے کا اہتمام کیجئے، اور فرمایا اس وظیفے کا اہتمام کیجئے جو سلیمان علیہ السلام کی خاتم انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا۔ اس کے ذریعے سے تمام جنات، تمام مخلوقات ان کی تابع فرمان تھی، ان کی خدمت کرتی تھی۔ اور اس وظیفے کا اہتمام کیجئے، عصائے موسوی جو تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اس پر وہ وظیفہ لکھا ہوا تھا۔ زمین پر مارتے تھے، کھانے کی ضرورت ہوتی، کھانا نکلتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فم بجست من حسنتا عشرت عینا، پتھر کو مارا تو ہم نے پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری کر دیے۔ اس وظیفے کا اہتمام کیجئے، اور فرمایا اس وظیفے کا اہتمام کیجئے جو اس وظیفے کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا دریائے نیل پر تو 12 راستے بنے۔ اس وظیفے کا اہتمام کیجئے جنات و شیاطین و نحوست کے اثرات اور گندی بلاؤں مصیبتوں سے بچنے کے لیے۔ فرمایا جو وظیفہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکھ دیا تھا، اور وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ، مردے کھڑے ہو جاتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آسان ہے، ہر مسلمان کو آتا ہے۔ وہ وظیفہ ہے، فرمایا جو قرآن مقدس کی ہر سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی چیز آپ کے پیٹ میں بسم اللہ پڑے بغیر داخل نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں کہ شیطان آپ کے جسم میں تصرف کر سکے، سوال پیدا نہیں ہے۔ بسم اللہ کا اہتمام کیجئے۔ سوتے ہوئے 21 مرتبہ پڑھو۔ 21 مرتبہ اگر پڑھو گے تو آپ کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، آپ کی کسی چیز پر شیطان کا کنٹرول، اس کا تصرف نہیں چل سکتا۔ اور 50 مرتبہ پڑھ کر کسی حاکم کے سامنے جاؤ تو وہ حاکم بھی سر جھکا کے بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے عدد کے مطابق 786 مرتبہ اگر کوئی آدمی اہتمام کرے، اس کی ہر چیز میں اللہ برکت عطا فرما دیں گے، اور جنات اور جادو اور شیاطین کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔